بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمعاندين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. خالق کائنات کی بارگاہ میں التماس سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی حاجات مبنی بر سید کو پورا فرمائے. سیرت آل محمد کو اپنا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جس طرح تو چاہتا ہے، جس طرح تیرا پیارا نبی چاہتا ہے، پیارے نبی کی پیاری اہل بیت چاہتی ہے، ہمیں اس طرح کا انسان بننے کی توفیق عطا فرما. حجت خدا یوسف زہرا امام زمان کا جلد ظہور فرما. ہم گناہگاروں کو کے جانے ساروں میں جگہ عطا فرما. اپنے عزیزوں بزرگوں کے گناہوں کی بخشش کی خاطر سارے مل کے بآواز بلند صلوات. خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے، ایمان والو متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اوصیکم بتقوی اللہ، یعنی پہلا جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں اگر تقوی کا تذکرہ نہیں ہوتا خطبہ مکمل نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کی آیت تقوی کا حکم عوام تک پہنچانا لازمی عمل. اب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اس دین کو بچایا، تقوی کا مفہوم بتایا، وہ ہستیاں ہیں جو حدیث قصہ والے جو ہیں وہ ہستیاں ہیں. کہ جیسے آپ کو علم ہے کہ یہ نہضت، یہ تحریک اسلامی جس کا آغاز ظاہری طور پہ مگر آغاز تو اس سے پہلے تھا، ظاہری طور پہ اس تحریک کا آغاز وہ 28 رجب سے شروع ہوا، جس کی سربراہی مولا امام حسین فرما رہے تھے، راہبری مولا امام حسین فرما رہے تھے. باقی سارے کا سارے لوگ ان کے ماتحت تھے. 28 رجب سے یہ نہضت چلی اور چلتے چلتے بالآخر مکہ معظمہ پہنچے. 8 ذی الحجہ کو احرام جب مستحبی حج بھی ہو تو اس کو آگے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو سب لوگ آج کو حج کی طرف جا رہے ہیں. اکثر میں گزارش کرتا ہوں، کعبہ کے ارد گرد سفید لباس کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، کالا ہے نا غلاف کعبہ کا، سفید کپڑا باندھ دیا گیا ہے. یہ تأثر دیا جا رہا ہے کعبہ بھی حج کو جا رہا ہے. حج کعبہ میں نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا. حج کعبہ بھی حج کو جا رہا ہے. عرفات میں آپ کو جانا پڑے گا، مزدلفہ میں جانا پڑے گا، مینا میں جانا پڑے گا، وہاں کئی رات زور سے لے کر غروب تک رہنا ہے، کئی رات کو قیام کرنا ہے، کہیں مینا میں قیام کرنا ہے، کہیں پتھر مارنے ہیں، کہیں قربانی کرنی. یہ حج وہاں ہے، یعنی کعبہ بھی حج کو جا رہا ہے. جب ساری کائنات حج کو جا رہی ہے، ساری دنیا حج کی طرف جا رہی ہے، اس وقت نماز رسول حج کے احرام کو عمرہ میں بدل کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. آخر کو وجہ ہوگی وہ نہضت جو چلی تھی، وہ تحریک اسلام کی، وہ 28 رجب کو جو چلی،
وہ 8 ذی الحج کو مولا نے دیکھا کہ علم امامت سے فرمایا کچھ لوگ طواف کی شکل میں کعبہ کی حرمت پامال کرنا چاہتے ہیں اور یہاں خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں. سرکار نے اس عمرے کی شکل بدل کے حج کو احرام کو سرکار کوفہ کی طرف روانہ ہوا. کسی بندے نے نہیں کہا کیسے ممکن ہے حج جو بانی ہے وہ حج بدل رہے ہیں, لوگ اپنے حج کی تیاریوں میں ہیں, اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا یہ نماز رسول شریعت کے بانی ہیں, شریعت ان کے ارد گرد گھومتی ہے, یہ نماز رسول ہے اور شریعت اصل یہ جانتے ہیں وارث دین مصطفیٰ یہ ہے, وارث دین مصطفیٰ یہ ہستی ہے, تو لوگ کہتے اگر اس طرح ہی آپ نے جانا ہے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, حج کی طرف نہیں جائیں گے, جدھر آپ جائیں گے ہم باوفا لوگ ہوں مقتدی, تو پھر بندے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. اپنے جب بے وفا ہو جائیں پھر پریشانیاں بنتی ہیں. سرکار کوفے کی طرف روانہ ہو مخصوص افراد لے کے. اب کیا سمجھتے ہیں وہ جنگ کی تیاری میں جا رہے تھے. حبیب نے بتایا 82 سال کا بوڑھا وہ تو وہاں سے ملے, یا جناب مسلم بن اوسجہ جن کی ایج 93 میں لگ بھگ تھی, اور اسی طرح وہ 6 ماہ کا بچہ, وہ مخدرات عصمت خواتین جنگوں میں نہیں لے جایا جاتا ہے ایسے قافلے کو. خیر لمبی بات ہے, کوفہ کی طرف روانہ ہوا. کوفہ سے پہلے حر سردار لشکر تھا, 1000 دستہ اس کی کمان میں تھا. کتنا؟ 1000 لوگ اس کی کمان میں تھے کہ نماز رسول کا راستہ روکو. اس نے وہاں پانی کی قلت تھی, سرکار نے پتا تھا, سرکار وفات کو کہا کہ پانی کا بندوبست وافر کرنا, راستے میں پانی کا پرابلم بن سکتا ہے. سرکار نے کہا مخالف دشمن کو پانی پلاؤ, ان کے حوانوں کو پانی پلاؤ. بلکہ مجھے تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب پلا رہے تھے ایک بندہ اونٹنی پہ سوار تھا, اتنا کمزور ہو چکا تھا اونٹنی بیٹھانے کے لیے اس میں طاقت نہیں تھی, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی کیفیت بتا دی ہے کہ میرے تک مشکیزہ آنے تک پانی ختم ہو جائے گا, میں رہ جاؤں گا. سرکار نے بھانپ لیا. سرکار حسین فرماتے ہیں تجھے میں خود پانی پلاتا ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے خود جا کر اس کو پانی پلایا کہ حوانوں کو پانی پلاؤ, ان کو پلاؤ. لیکن جب قافلہ چلے لگا اور نے سرکار کے لگام میں ہاتھ ڈالا, کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے, آپ نے نینوا کی طرف جانا ہے. اس وقت نینوا تھی نا, یعنی پھر کربلا بنی. کربلا بعد میں بنی, پہلے نینوا تھا. تو مختصر چلتے ہوئے نماز پڑھی قافلہ رکنے سے پہلے, تو کہا آپ اپنی نماز, آپ بھی نماز پڑھیں, ہم بھی نماز پڑھ لیں. تو اور کہتا ہے سرکار آپ کے ہوتے ہوئے ہم نماز علیحدہ پڑھیں, نماز کا لطف آپ کی ابتدا میں آتا ہے. تو جب قافلہ کوفہ کی طرف روانہ نہ ہوا, نینوا کی طرف بڑھا, خیمے لگ گئے. اور یہ وہ تاریخ ہے جو 28 رجب کو چلی مدینہ منورہ سے, اسلام کی بقا کی خاطر, اسلام کی ارتقاء کی خاطر, اسلام کے بچاؤ کی خاطر, اسلام کی آبیاری کی خاطر. اب 2 سے 6 محرم تک نہر فرات پہ, نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نہر کہتے ہیں وہ دریا فرات کے کنارے, اور 6 سے پانی بند ہو گئے. ہمارے یہاں مشہور یہ ہے نا 7 کو بند ہوئے, 7 کو خیمے اکھاڑ لیے گئے. پانی ایک دن پہلے فوجیں لا گئی, جب فوجیں آ گئی تو پانی تو پھر نہیں کرنے دیتے, فوج آ گئی بارڈر اس کے اوپر, دریا کے اوپر. وہاں سے خیام اکھڑے,
پکائے گئے. مختصر یہ ہے کہ یہ نہضت، یہ تحریک 10 محرم آ گئی. طے تھا 9 محرم کو یہ جنگ یا جو مارکا ہے 9 محرم کو طے تھا. سرکار نے کہا بس جی آقا جاؤ شمر سے کہہ دو میں ایک اور دن کی مہلت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے تجھے حیا آ جائے، یہ کون ہے، کن سے جنگ کر رہا ہوں، تجھے تعارف ہو جائے. تو ایک دن کا وقفہ آ گیا. 10 محرم کو میں تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے. 10 محرم کو یہ کربلا کا میدان سجا اور ظہر تک، زوال تک تقریباً 52 کے لگ بھگ 50 52 54 52 54 اتنے بندے شہید ہوئے، لیکن ان میں بنی ہاشم کوئی نہیں. زوال تک بنی ہاشم کوئی شہید نہیں ہوا. زوال کے بعد اور کربلا کے میدان میں یا اسلام پہ ابو طالب کے پوتے نواسے آگے ان کی اولاد 52 سے 54 بندے اسلام پہ قربان ہوئے. ابو طالب کی اولاد سے 54 بندے، ایک روایت 52 ہے ایک میں 54 ہے، چلو 52 مان لیں 54 مان لیں، یعنی 54 بندے ابو طالب کی نسل سے اسلام پہ قربان ہوئے. مجھے بتائیں کہ بنو امیہ کا بھی ایک اسلام پہ قربان ہوا. بنو امیہ کا کوئی بندہ اسلام پہ قربان ہوا، اسلام کے بچاؤ کی خاطر قربان ہوا، اسلام کی عظمت کی خاطر کوئی قربان ہوا. یہ جو قربان ہونے والے ہیں وہ ابو طالب کی نسل ہے. ابو طالب جو موصل رسول ہے، جو موصل نبوت ہے، ان کی اولاد قربان ہو رہی ہے. اور زوال کے بعد نماز پڑھی، نماز کی مہلت ہو، شمر سے کہا گیا. شمر کہتا ہے کوئی مہلت نہیں، یہ کوئی مہلت نہیں. سرکار نے قصر نماز کی جماعت کر رہی، نماز قصر پڑھی، چند بندوں کو حفاظت کے لیے کھڑا کیا. اس وقت بھی جماعت کروائی. عاشور ہر روز سنتے ہیں، عاشور ہر سال سنتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں. یہ بھی بتایا کہ عاشور کو بھی جب 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، اور وہاں بھی نماز کو ترک نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھایا. اس کا مطلب ہے کہ جماعت کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت ہے. وگرنہ جماعت کے بغیر کہتے 2 رکعت پڑھ لو، حالات خراب ہیں، جماعت کروائی. پھر مختصر یہ ہے کہ عصر کی نماز سجدے میں سر حسین نے رکھا، اٹھایا بغیرت شمر. یہ اس تحریک کا پہلا حصہ تھا. اس تحریک کا، نہضت کا، اسلامی تحریک کا پہلا حصہ عصر عاشور تک تھا. عصر عاشور کے پہلا حصہ ختم ہو گیا اور محرم زینب عالیہ شروع ہو گیا. حسین پاک کا محرم 10 محرم کی عصر تک. خیمے 10 محرم حسین شہید، مولا حسین شہید ہوئے. اب نہضت حسینی کلمڈ ہو گئی نہضت زینبیہ میں، نہضت سجادیہ میں. اب نہضت سجادیہ زینبیہ میں بدل گئی اور 10 محرم کے بعد جو ہے اس کی سربراہی 10 محرم کو ہی عصر عاشور کے بعد مولا سجاد کے کندھوں پہ آ گئے. مولا سجاد نے تاریخ کا، اپنی امامت کا، اپنے دور امامت کا پہلا مسئلہ عالیہ بی بی نے پوچھا. جب کندھوں پہ امامت کا عہدہ آیا، میں سمجھانا چاہتا ہوں، مصاحب آپ سنتے ہیں کہ اس میں نہضت کہاں چلی، کہاں گئی، کیسے ہوئی. عصر عاشور کو سجاد مولا کی امامت شروع ہو گئی. مولا نے امامت تفویض کی اور وہ رموز تفویض کیے، پھر جنگ کے میدان کی طرف گئے. اور اب جب خیام کو آگ لگا دی گئی تو
خیام جل رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں، اس وقت نہضت کا دوسرا حصہ جو ہے جس کی سربراہی عالیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، معظمہ طاہرہ راضیہ، وہ مخدومہ کہ جو محافظ قرآن بھی ہے اور محافظ حسین بھی. اس نے کہا بیٹا سجاد، سارے شہید ہو گئے، خیام کو آگ لگی، چاروں طرف سے آگ ہے، اور اپنی امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنا چاہتی. میں کہتا ہوں مخدومہ عالیہ بی بی، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو مسئلے کی کیا ضرورت، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. کہا نہیں سجاد بیٹا، امام تو ہے، وقت کا امام تو ہے، تیری امامت میں تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. چاروں طرف سے آگ لگ چکی ہے اور ہمارے چادریں بھی لٹ چکی ہیں، کوئی تجویز نکالو، جل کے مر جائیں، باہر نہ نکلے. تو وقت کا امام ہے، کتنا مشکل ہوگا بطول ذاتیوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا، کتنا مشکل ہوگا. وہ چاہتی ہیں ہم جل کے خاک ہو جائیں، یہ بہتر ہے، لیکن بے پکڑا و چادر گھر سے باہر. یہ نہضت کا دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ عصر عاشور تک ہے، دوسرا عصر عاشور جب یہ کہا نہضت زینبیہ، سرکار مولا نے کہا کہ جان بچانا ضروری ہے. پھوپھیوں کو بٹھایا، کربلا کی گرم ریت لے کے پھوپھیوں کے سر میں ڈال کے فرماتے ہیں علیکن بالفرار، پھوپھیاں جان بچانا ضروری ہے، خیموں سے باہر نکل جاؤ. کیا بیبیاں نکل گئی؟ نہیں یار، نہیں، بیبیاں نہیں نکلی. جبکہ مولا نے اجازت دے دی ہے پھر بھی نکلی نہیں. اب خیمے جل رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، آگ کی تپش ہے. تو اس موقع پہ بھی مولا نے حکم بھی دیا، بیویوں نے لائن بنائی. جو سب سے آگے تھی نا وہ مخدومہ جناب فضہ تھی، وہ جناب فضہ. اور ہر بیوی کا دوسری بیوی کے بغل میں سارا ہے. اسی طریقے ہمارا پردہ بچ جائے، اسی طریقے ہمارا پردہ بچ جائے. چادریں لٹ چکی ہیں، بغلوں میں ایک دوسری کا اس کی بغل میں، تیسری کا اس کی بغل میں. یہ باہر نکلی. راوی حبیب نے مسلم ہے، کیونکہ جو بات رہ گئی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ہو جائے گی. دوسری نہضت کی یعنی نہضت حسینی جو اختتام ہوتی ہے عصر عاشور کو، نہضت زینبی آگے بڑھ رہی ہے. ابھی کوفہ جائے گئے، ابھی شام آئے گا. تو حبیب نے مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ بڑی جرت کی کو حامل عورت تھی. اس نے آگ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں جیسے پرندہ اڑتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا، پہلے تیاری کرتا ہے، وہ ایسے ہو کے کہیں وہ بھاگنا چاہتی ہے، کہیں اڑنا چاہتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ جی آگ میں کودنا چاہتی ہے. آگے بڑھ کر کہتا ہے عالیہ بی بی مخدومہ آپ جو ہیں آگ کے شعلے بہت بلند ہیں، آگ میں نہ کودنا. کہا میں محسوس کر رہا ہوں. کہا تجھے کیا پتا ہے آگ میں قیمتی چیز ہے. کہا جتنی بھی قیمتی ہے آپ کی جان سے قیمتی نہیں. کہا تجھے نہیں پتا میری جان سے بھی قیمتی ہے، میرا بیٹا سجاد اندر ہے، وہ وقت کا امام ہے، امامت اس سے چلی ہے. زینب قربان ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اسے قربان نہیں ہونا چاہیے. وہاں سے نسل چلنی ہے، وہاں سے امامت کا آغاز ہونا ہے. تو مخدومہ وہ راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا. بی بی نے ایک دفعہ کہا اللہ اکبر، وہ آگ کے شعلوں میں گھس گئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کوئی پشت پہ چیز اٹھائے ہوئے ہے. جو دیکھا تو مولا سجاد کو پشت پہ اٹھا کے مخدومہ اس جلتے ہوئے خیموں سے باہر لے کے آئی. یقیناً کہا ہوگا بھیا حسین تو تھک گیا تھا، سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا، عصر عاشور تک تو مرد تھا اور تیرے ساتھ شریک تھی بہن تیری، آؤ تو آرام کر گیا ہے، تیری بہن بھی آؤ دیکھو سجاد کو اٹھا کے لا رہی ہے. یہ نہضت دوسری نہضت زینبیہ اس کو کہتے ہیں.
نیزت سجاد مولا کہتے ہیں. اگلے جمعے اس کو آگے تکمیل تک لے جانے کی کوشش کریں گے. تو میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، نیزت حسینی عصر عاشور تک ہے. عصر عاشور کے بعد نیزت زینبیہ شروع ہوئی ہے، نیزت سجاد مولا شروع ہوئی ہے. ان دونوں میں ہر موقع پہ نیزت میں اسلام کو بلند رکھا، قرآن کو بلند رکھا، نماز کو بلند رکھا، دنیا کو بتایا، پریکٹیکل بتایا، بھولنا نہیں ہے. اور مولا کا یہ فرمانا سجاد مولا امام حسین کا کہ بہن زینب نماز تہجد میں حسین کو یاد رکھنا. حسین تو معصوم ہے، معصوم نہیں ہے. حسین تو پاک ہے، حسین تو ظاہر ہے، حسین تو مظاہر ہے، حسین تو محافظ شریعت ہے، حسین تو محافظ قرآن ہے، حسین تو خود دین ہے. حسین کیا ہے؟ خود دین ہے، دین کی پناہ ہے. لیکن بتانا چاہتے ہیں بہن زینب آپ عوام کو، مجھے آپ کو مشکل اوقات بھی آ جائے تو نماز تہجد کو یاد رکھنا. یعنی عام نماز تو ہے ہی، خالق کائنات ہمیں سیرت زینبیہ پہ چلتے ہوئے نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیزت حسینی کو یاد رکھنے کے اور نیزت زینبیہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک البدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب الہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد. وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین والفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. اگر آپ جھجک رہے ہیں درود اونچی آواز میں پڑھیں. وحسن المجتبى حجة على خلق الأجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين ولي ابن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآباء الصالحین وموسیٰ بن جعفر القادم من اولاد النبیین وعلی بن موسیٰ الرضا من عطرت بررۃ المتقین ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ. اللهم صل علی بعد آبائه والخلق معدی النبی کا وارث للماضین من الوصیین الذي ببقائه بقي الدنيا بيمنه رزق الورى بجوده ثبتت الارض والسماء به يملا الله ارضا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات.